حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا، یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت، تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی، چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا، ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا سلسلہ انساب جو ہے، اس سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اسماعیل۔ تو مختصراً یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، ان کا اصل جو ہے، ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام، فلسطین، شام، عراق، اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہ زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا، اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی۔ تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو بی بی ہاجرہ دوڑی پیچھے، انہوں نے کہا دامن تلاون تکن آیا ابراہیم الخلیل، یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، وادن غیر ذی زرع، کالے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک وادی ہے، تو اور یہاں جہاں کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک تیرے کا نشان تھا، تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں کیونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا۔ تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلا جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعلا، یہ اصل میں اس کو معلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ معنی بلند۔ تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے۔ تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، اللہ امرک بہذا، کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ بھائی خامن جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے کو وجہ تو ہوگی نا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا، بچوں میں بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بادل غیرت ادھر ہیں جہاں کچھ بھی نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ تو اب بی بی کے قدم رک گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اذن لا یضیعنا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اب تم خلیل جاؤ، ہمیں بھی اللہ کا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے، اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں دی جا سکتی تھی۔ تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے تو اذن لا یضیعنا، اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمے کو یعنی ہر مشکل میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب جنگ احد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ ذاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی، یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا، اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی، اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ، عصمت رسول پاک پہ، تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں، ظاہری مشکلات، باطنی مشکلات، دنیاوی مشکلات، نوکری کی مشکلات، دشمنوں کی مشکلات، اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے، یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ اس کو نہ بنا دے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایقان ہو، ایمان ہو، یقین ہو، اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں، وضو ہے نہیں ہے، ڈپٹی پہ ہیں آپ، چل رہے ہیں، گھر میں ہیں، بیٹھے ہیں، جب یاد آیا تو پڑھ لیا۔ اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا، ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی۔ اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں، پھر چھوٹا بچہ ہے، اور یعنی اندازہ کریں آپ کہ کتنا خوف و خطر ہے۔ تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں، کہیں سے شیر، کہیں سے بگیاڑ، کہیں سے کچھ جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی مشکیزہ ہے، کچھ ستو ہے، کچھ چنے ہیں، یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر اب بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ، یعنی جو یہ واضح کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا
یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی۔ کہیں آپ نظر ڈالیں، کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے، کبھی ہم سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔